نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب اب تک اس کتاب کے یعنی عربی کا معلم اس کتاب کے 4 چیپٹرز مکمل کر چکے۔ آج 5واں چیپٹر، اس کا 5th چیپٹر پڑھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیپٹر کا نام عربی میں الدرس الخامس یعنی چیپٹر نمبر 5، اور اس کا نام یہ سائڈ میں لکھا ہے وحدت و جمع۔ وحدت و جمع۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ سلائیڈ پر۔ یہاں سے آپ کا یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے بک کا، یہ اوپر چیپٹر نمبر اور یہ چیپٹر کا نیم۔ تو الدرس الخامس یعنی چیپٹر نمبر 5، وحدت و جمع، یعنی یہ چیپٹر اس کا خاص تعلق کس سے ہے؟ نمبر سے۔ نمبر، اور نمبر مینس آپ نے نمبر میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہم انگلش کے تعلق سے نمبر یا تو ہم سنگولر اور یا پلورل یہی جانتے ہیں انگلش میں، سنگولر یا پھر پلورل۔ لیکن عربک میں ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں کچھ اس سے ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کتاب میں کیا الفاظ ہیں اور کس طرح سے انہوں نے لکھا ہے ان پوائنٹس کو۔ سب سے پہلا ہے تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ 3 قسم کا ہوتا ہے عربی میں، باقی دیگر زبانوں میں جیسے چاہے وہ انگلش کی بات کریں یا پرشین فارسی کی بات کریں یا اردو کی ہی بات کریں، ان سب میں آپ نمبر جو ہے وہ صرف 2 قسم کا ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل، یعنی واحد یا جمع۔ تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے 3 طرح کا ہے، واحد یا مفرد۔ واحد لفظ تو ہم لوگوں نے اپنے کورس میں خوب استعمال کیا تھا، لیکن مفرد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ مفرد لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے واحد کے کانٹیکسٹ میں۔ اچھا، ان الفاظ اور اصطلاحات کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے عربی زبان سیکھنا اسٹارٹ کر دی ہے، اور الحمدللہ وہ کورس بھی مکمل کیا ہے 3 اسٹیجز میں۔ تو اب آپ اپنے ذوق کی بنیاد پر اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان میں ان الفاظ سے الجھے نہیں۔ اگر یہ گرامر کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، تو اگر آپ ابھی جان جائیں گے تو یہ آگے کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو لکھا ہے واحد یا مفرد۔ یہ جو مفرد لفظ ہے نا، یہ صرف عدد کے کانٹیکسٹ میں ہی نہیں بولا جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ عدد بتانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے مفرد، اور مفرد کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتا ہوگا جب ہم مرکب کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم پہلے ہم جملے کی بات کرتے تھے، تو وہاں پر بھی ہم کس کی بات کرتے تھے؟ مفرد کی بات کرتے تھے، اور وہ وہاں پر جو مفرد ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا ایک پرٹیکولر ورڈ، ٹھیک ہے۔ مفرد کا مطلب وہاں واحد نہیں ہوتا تھا، سنگولر ان نمبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر جب ہم مفرد کا یوز کرتے تھے تو کہتے تھے نا مفرد جمع مفرد از اکول ٹو مرکب، تو وہ مرکب کے کانٹیکسٹ میں بولتے تھے، جملہ کے کانٹیکسٹ میں بولتے تھے، اور یہاں جو مفرد لفظ آیا ہے یہ عدد کے کانٹیکسٹ میں، یعنی یہ سنگولر پلورل ڈوئل کے کانٹیکسٹ میں۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ لفظ مفرد بھی ہے جو واحد کا سینونیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں کا مطلب یہاں پر ایک ہی ہے، لیکن جب اس کا پس منظر بدل جائے گا، مرکب یا جملے کے کانٹیکسٹ میں گا، تب اس کا مفرد کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ یعنی واحد یا مفرد کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک حرف پر دلالت کرتا ہو، کرے، جیسے رجل ایک مرد۔ تثنیہ، اب یہ لفظ بھی ہم نے زیادہ استعمال نہیں کیا تھا، ہم نے اس تثنیہ کے مقابلے میں مثنیٰ لفظ کا زیادہ استعمال کیا تھا، اور تثنیہ آپ کو بتا دیا تھا کہ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں، یعنی واحد سے جب ہم مثنیٰ بناتے ہیں، واحد سے مثنیٰ، تو اس مثنیٰ بنانے کے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو تثنیہ کہتے ہیں۔
یہ پوائنٹ آپ کو بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج آپ نے یہاں پر تسنیہ لکھا دیکھا جو دو پر دلالت کرے، دو پر، ٹھیک ہے، یہ ایک اور یہ دو، یہ تو بات پتہ ہی ہے، جیسے رجلانی یعنی رجلانی دو مرد، جمع جب دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجال دو سے زیادہ مرد، رجل، رجلانی اور رجال، واحد کے آخر میں، اب یہ پیچھے دیکھیے جب آپ کو لکھا ہے یہ ایسے تو اس کا مطلب ہے، اور اس کے آگے یہ آپ کو زیر ہے، لیکن اس کے آگے آ رہا ہے الف اور نون، تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ما قبل زیر، ٹھیک ہے، اور پھر الف اور نون زیر نی یعنی نون کسرہ کا اضافہ، تو حالت رفعی میں دیکھو سبق نمبر 10 اور 2، یعنی ابھی آپ نے ان کے تعلق سے، ان کے اس کتاب کی سیکوینس کے تعلق سے بھی آپ نے اعراب نہیں پڑھا، لہٰذا یہ سبق نمبر آپ کو 10 میں اور باقی اس کے کچھ پوائنٹس 2 میں وہ ڈسکس کیے جائیں گے آگے 10 میں، تو پھر وہاں پر اور تفصیل سے یہ بات لے آئیں گے باقی، بلکہ آپ کو تو یہ بات پتہ ہی ہے کہ آنی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت رفع کی ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں عینی، عینی آتی ہے نصب اور جر کی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی یہاں پر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کو سمجھ لیں کہ واحد کے آخر میں یہ ما قبل زیر اور الف یعنی نون کسرہ کا اضافہ یا حالت رفعی میں ہوتا ہے، پھر یا پھر ما قبل زیر، سوری زبر، بلکہ زیر نہیں ہے یہاں زبر ہے دونوں جگہ، یہاں بھی زبر اور دوسرے والے میں بھی زبر ہی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو یہ جو کب بنتا تھا یہ حالت نصبی اور حالت جری، اب آپ نے حالت نصب، حالت جر پڑھا ہے، حالت رفع پڑھا ہے، تو یہ تھوڑے سے بس ٹوسٹ ہیں، ان کو سمجھتے چلیے، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، یہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، پڑھانے سے تثنیہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے آنی عینی جو ساؤنڈ ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، جیسے ملک ایک بادشاہ سے ملکانی یا ملکینی دو بادشاہ بن گئے، اسی طرح ملکہ سے ملکتانی یا ملکتینی، یہ بات آپ کو معلوم ہے، اور ان سے جو ساؤنڈ بن رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے، آنی، اور یہاں ساؤنڈ کیا آ رہی ہے، عینی۔ اچھا یہ اب گرامر کی کتابوں میں ساؤنڈ کا یہ اس طریقے سے نہیں بلکہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کو بولا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، یہ کہ لکھا ہے تنبیہ، تنبیہ میں کیا بتا رہے ہیں کہ صرف و نحو کی مروجہ کتابوں میں، مروجہ مطلب جو رائج کتابیں، آنی، اور یہ جو لکھا ہے دیکھیے یہ، ٹھیک ہے، ما قبل زبر اور پھر الف نون کسرہ، پھر اس کے بعد اور ما قبل زبر، پھر یا ساکن اور نون کسرہ نہیں لکھتے، بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں، الف ما قبل مفتوح اور نون مقصور، اب یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو آپ کیا بولتے ہیں، آنی، تو یہ عربک کی کتابوں میں صرف و نحو کی جو کتابیں ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ عربی گرامر کی کتابوں میں اس کو اس طرح بولیں گے، یعنی آنی ساؤنڈ جو ہم لوگ بول دیتے ہیں شارٹ میں، اس کو یہ بولتے ہیں الف ما قبل مفتوح اور نون مقصور، یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مقصور، یہ کس کے لیے، عینی کے لیے بولتے ہیں، لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، ہم نے اختصار، اختصار کہتے ہیں بریف میں کوئی بات بہت شارٹ میں کہی جائے اسے اختصار کہتے ہیں، کے لیے مذکورہ علامت، مذکورہ علامت یعنی پیچھے جس کا ذکر ہو چکا ہے اس علامت کا لکھنا مناسب جانا، یعنی آنی اور عینی کے تلفظ کے لیے، یعنی عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ساؤنڈ بھی لکھ کے دے دی، کہہ سکتے ہو، اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی طرح تلفظ کیا کرو، یہ ان کی طرف سے ایک انسٹرکشن ہے، ہدایت ہے، وارننگ۔ آگے دیکھیں پوائنٹ نمبر 3، جمع دو قسم کی ہوتی ہے، اب وہ جمع دو قسم کی ہوتی، واحد کی بات انہوں نے مفرد کی بات مکمل کر دی، اور مفرد کے ساتھ ہی ساتھ تثنیہ کی یعنی مثنیٰ کی بات بھی ہو گئی، اب جمع پر آئے بات، اور جمع دو قسم کا ہے، نمبر 1 جمع سالم، دوسرا جمع مکسر، تو جمع سالم کے لیے عربی لفظ کیا ہے، الجمع، یہ جمع السالم، ٹھیک ہے، یہ بولیں الجمع، جمع السالم یا الجمع المکسر،
اب اس پر آخری حرف پر اگر آپ حرکت پڑھیں گے تو پھر یہ مکسرو پڑھ دیں گے اور اس کو السالم. تو الجمع السالم، الجمع المکسر، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دھیان دیں گے شمسی قمری حرف کا. تو یہ توڑی ہوئی جمع اور وہ جمع جو صحیح سالم ہے. جمع سالم کے بارے میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ ہے جس میں واحد کی صورت جو ہے وہ سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہوا، آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں. اب اس کی بھی دو قسمیں بتا دی. وہ کون سی دو قسمیں ہیں جمع سالم کی؟ دیکھیے نمبر 1 اسٹار، دوسرا اسٹار. یہ بتایا انہوں نے مذکر جس کے آخر میں یہ پہلے کیا آ رہا ہے، یہ پیش ہے، قبل ما قبل پیش، اور واو ساکن اور پھر نون زبر نہ، یہ حالت رفعی میں، یا پھر یہ والی، اور یہ سب آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں حالت نصبی والی جرری میں. یہاں سے آپ کو اونا اور اینا ساؤنڈ ملی تھی، پڑھائیں. جیسے مسلم ایک مرد، مسلمان مرد سے کیا بن جائے گا؟ مسلمونا یا مسلمین. اسی طرح مؤنث کے میں کیا ہے جس کے آخر میں آت آپ نے پڑھا تھا، تو یہ جو پیچھے والا جو حرف ہے اس پر زبر لگاتے ہیں اور ایک الف اور تا دو پیشتون کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ حالت رفعی ہو جاتی ہے. اور حالت نصبی اور جری میں کیا کر دیتے ہیں؟ الف یعنی پیچھے جو آپ کا حرف ہے، لفظ ہے، اس کے آخری حرف پر آپ زبر لگاتے ہیں اور ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں اور تا دو زیر تین کر دیتے ہیں. تو یہ نصبی اور جری یعنی آتین ساؤنڈ ہو جاتی ہے. تو مسلم سے کیا بنا؟ مسلم سے، بلکہ مسلم سے نہیں بنا، یعنی مسلم سے پہلے مسلمہ، اور مسلمہ سے اس کی جو جمع بنی وہ ظاہر سی بات ہے مسلماتن، پھر اسی طرح کیا مسلمات. تو یہاں پر یہ جو تین حالتیں ہیں رفع، نصب اور جر، ان کے تعلق سے بھی یہ ساتھ ہی ساتھ بتاتے چل رہے ہیں. حالت رفع تو بیس فارم ہو گئی، اور نصب اور جر میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر آتن اور آتن اور یہاں آتن. یہاں آپ کو آتن یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا. اسی طریقے سے اگر ادھر مذکر کی جب بات ہوئی تھی تو مذکر میں کیا کر دیا آپ نے؟ یہ اونا، یہ تو مؤنث کے لیے ہو گیا، اور مذکر کے لیے آپ نے اونا اور پھر یہاں اینا. یہ چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھیے. باقی آگے ان کے جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے بس. اس کتاب کی سب سے اہم خاصیت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایکسرسائزز بے شمار ہیں. ایکسرسائزز سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جمع مکسر میں کیا کرنا ہے؟ وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے، اور اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں. کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں، اور کبھی محض حرکات اور سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے. تو جمع مکسر کے تعلق سے آپ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح کہ واحد کی صورت میں جو اس کی شکل جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، یعنی شکل اس کی بدل جاتی ہے، اور کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہے. نمبر 1 نو فارمولا. تیسری بات یہ کہ اس کے اب یہ جو اس میں چینجز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کبھی کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں یا گھٹا دیے جاتے ہیں، یا پھر حرکات و سکنات میں کوئی تغیر و تبدل ہو جاتا ہے. تو حرکات یعنی زبر زیر پیش، اور تغیر و تبدل یہ باب تفعل کے وزن پر یہ الفاظ ہیں، یعنی کچھ چینجز آ جاتے ہیں. جیسے اگزامپل انہوں نے دیا نہر، تو نہر یا نہرن سے کیا بنا؟ انہارن. نہر سے انہار بنا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لفظ کا اضافہ ہوا. رجل سے رجال بنا، یہاں پر بھی ایک حرف کا اضافہ ہوا. نہر میں بھی حرف کا اضافہ ہوا تو وہ انہار بن گیا. رجل میں کسی حرف کا اضافہ کیا تو وہ رجال بن گیا. اصل صورت اس کی ٹوٹ پھوٹ گئی. وزیر سے وزراء بن گیا. کتاب سے کتب، کتاب میں بڑھایا نہیں گیا بلکہ کتاب میں وہ جو الف تھا وہ گھٹا دیا گیا تو وہ کتب بن گیا. لیکن آگے دیکھیں خشبن،
یا خشب، اس کے معنی ہوتے ہیں لکڑی. خشب سے خشب بنا. خشب سے خشب جب بنا تو اس میں نہ تو کوئی حرف بڑھا نہ حرف کوئی گھٹا، بلکہ یہاں پر حرکات تبدیل ہو گئی. شین جو تھی یہاں پر مفتوح ہے اور وہاں شین مضموم ہو گئی، پیش لگ گیا. جمع مکسر کا جو مفصل بیان ہے وہ آگے سبق نمبر 9 میں آئے گا. تنبیہ ایک انہوں نے بتائی ہے کہ کچھ اسمائے مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے. مثلا یعنی اسمائے مؤنث کی جمع، مطلب اسمائے مؤنث جو ہیں ان کی جمع سالم، ٹھیک ہے، مذکر کی طرح بھی آتی ہے. جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے. جیسے سنہ، سنتن برس یعنی ایئر، اس کی جمع جو بنی وہ سینونا یا سینینا. اب سنہ یعنی یہ اپنے آپ میں ایک مؤنث، مؤنث ہے، مذکر نہیں. لیکن اس کی جو جمع بنا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ اونا اور اینا ساؤنڈ پر بن رہی. تو اونا اور اینا ساؤنڈ کس کی ہے؟ یہ مذکر کی ہے، مؤنث کی نہیں ہے. لیکن بذات خود جو وہ پرٹیکولر ورڈ ہے وہ مذکر نہیں ہے، وہ مؤنث ہے. لیکن جب اس کی جمع بنانے کی باری آئی تو پھر اس میں جمع سالم مذکر کا فارمولا اپلائی ہو گیا. یہ کچھ کیسز ہیں ایسے، سب جگہ نہیں. لیکن کبھی کبھی یہ سنوات بھی آ جاتی ہے. سنا سے سنواتن یا سنوات، وہاں پر آتن ساؤنڈ آ گئی. تو یہ جمع مکسر میں 3 پوائنٹس آپ نے دیکھے. وہ 3 پوائنٹس کیا دیکھے کہ کبھی حروف جو ہوتے ہیں، کچھ حروف وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی کچھ حروف گھٹا دیے جاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے حرکات یا سکنات یعنی علامات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، حرکات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اس میں چینج ہو جاتا ہے. بس اس طرح سے آپ کو یہ 3 طرح سے یہ جمع مکسر بنتا ہوا دکھتا ہے. باقی یہ ایک نیا پوائنٹ آپ نے ثنا کا پڑھ لیا کہ یہ سینونا یا سینینا بھی ہو سکتا ہے، حالت رفعی، پھر حالت نصبی اور جری. اس کے بعد ایک اور تنبیہ دے رہے ہیں یہ کہ یاد رکھو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. جیسے آپ نے نون تنوین پڑھا، نون کے نام، تو ویسے یہ بھی نون اعرابی. مسلمونہ کے آخر میں جو نون ہے یا مسلمینہ کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اعراب ہلکا کرنے کے حالت میں ڈراپ ہو جاتا ہے، لہذا اسے نام جو دیا گیا وہ نون اعرابی. بعض اسما واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں. جماعت مطلب ایک گروپ، ٹھیک ہے، ایک گروپ پر بولے جاتے ہیں، سموہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جماعت ٹیم یا گروپ پر بولے جاتے ہیں. ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے. ان کا وہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو ان کا بھی واحد ہونا چاہیے، یعنی ان کے واحد کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ در حقیقت جمع نہیں ہے. ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں. اصل میں یہ جو اگزامپل یہاں دے رہے ہیں یہ کلیکٹیو ناؤن کی دی جا رہی. کلیکٹیو ناؤن، کلیکٹیو ناؤن میں کیا ہوتا ہے، لفظ ہے ٹیم، ٹیم ہے کلاس. اب انگلش میں تو ٹیم سے ٹیمز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کلاس سے کلاسز ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں. یعنی قوم، قوم، رہت، رہت یعنی گروہ یا جماعت. عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، جیسے قوم صالحون، ٹھیک ہے، قوم صالحون. صالحون جمع ہے لیکن اس کے ساتھ قوم کو قوم ہی لکھا گیا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں ان کو. اس کے بعد جو 5th پوائنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ، ان کو اس کو بھی سمجھ لیجئے. تو ایکسرسائز پر چلتے ہیں. تیسرے اور چوتھے سبق میں تم پڑھ چکے ہو اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں صفت
اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یعنی پیچھے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ 3 پوائنٹس بتائے تھے. ایک تو اعراب کے تعلق سے، ایک تعریف و تنکیر کا مطلب ہو گیا نفر، معرفہ یا نکرہ، تعریف و تنکیر، اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث. تو ان تمام کے تمام یہ تینوں پوائنٹس جو تھے، ان میں اہم بات آپ کو یہ بتائی گئی کہ ان کے تعلق سے آپ صفت اور موصوف کی جب بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون کس کو فالو کرتا ہے. موصوف کو فالو کیا جاتا ہے صفت کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ اعراب ہو، تعریف و تنکیر کی بات ہو، یا تذکیر و تانیث کی بات ہو. اب آج ایک انہوں نے نیا پوائنٹ بھی بتا دیا جو ہم لوگ پہلے بھی پتا تھا ہمیں بھی، کہ اب یہ بھی یاد رکھو کہ وحدت یا وحدت کی بات آئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنگولر. تسنیہ یعنی ڈوئل، جمع یعنی پلورل. ٹھیک ہے، سنگولر، ڈوئل، پلورل، ان تینوں کے حوالے سے بھی جو بات بتائی جا رہی وہ کیا؟ صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے. اب وہ بات آ گئی نا کہ چاروں اعتبارات سے مطابقت ہونی چاہیے. تو عدد کے تعلق سے بھی مطابقت ضروری ہے. اب عدد کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں وحدت و جمع، جیسے تذکیر و تانیث، جوڑے جوڑے سے وحدت و جمع. وحدت و جمع کے تعلق سے بھی صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہے، جیسا کہ آنے والی مثالوں سے تم سمجھ لو گے. لیکن جب کہ موصوف غیر عاقل ہو، اب یہاں پر وہی والا جو ہم لوگ بعد میں پڑھتے تھے ایکسیپشن، اس ایکسیپشن کو یہاں پہ اس کا ذکر کر دیا گیا. اس ایکسیپشن میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لیکن جب کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہو. عاقل اور غیر عاقل یہ مخلوقات کے تعلق سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام دو طرح سے ان کو منقسم کیا گیا ہے. ایک عاقل مخلوقات اور دوسری غیر عاقل مخلوقات. عاقل غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی غیر عاقل کی جمع ہو، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی صرف شرط کیا لگائی ہے؟ جمع، پلورل ہو، whether it is مذکر اور مؤنث. تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. اب یہاں عموماً لفظ کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ نے بھی پڑھی ہے اس سے پہلے. عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی کبھی مخصوص حالت میں یہ جمع بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے. چنانچہ ایام معدودہ یا ایام معدودتن، یعنی گنے ہوئے دن. اب اس کو اس طرح بھی استعمال کیا گیا ہے، ایام معدودات یا معدوداتن. تو معدودات میں آت ساؤنڈ ہے، اور معدودہ یہ مؤنث ہے، سوری واحد ہے. یعنی وحدت کی ایگزامپل دیکھیے، غیر عاقل اصل میں یوم کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ ایام. یوم کی جمع ایام. اور اب یہ ایام جو ہے اس کے ساتھ آپ کو صفت لانی ہے. تو ایام جمع ہے، تو جیسے ہی میں نے کہا تھا جمع کا ایگزامپل آئے، فوراً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ پلورل تو نہیں. تو جب یہ پلورل ڈیسائیڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جو صفت لانی ہے وہ عام طور سے غیر عاقل کی جمع لانی ہے. سوری، غیر عاقل کی جمع کا کیس ہے تو واحد مؤنث لانی. تو واحد مؤنث کیا ہے؟ معدودہ. معدودہ واحد مؤنث ہے. معدودتن یا معدودہ. لیکن یہ معدودہ کبھی کسی خاص موقع پر معدودات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایگزامپل میں دیا ہوا. تو یہ آت ساؤنڈ کس کی تھی؟ جمع کی. تو یہ آپ کو دونوں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے، اور یہ اس طریقے کی ایگزامپلس بھی آپ نے کافی کی تھی. تو اصل میں یہ ایام کی جو اعرابی حالت ہے وہ یہ ہے حالت رفع. تو پھر آگے صفت بھی حالت رفع ہی ہوگی، رفعی ہوگی. اس کے بعد جو نیکسٹ، جیسا کہ اس کتاب کا معمول ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نئے الفاظ دیتے ہیں.
اور ان الفاظ کو آپ کو یاد کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربک میں اسٹرانگ ہوں۔ تو یہ ووکیبلری کا پورشن، سلسلہ الفاظ نمبر 3، اس کو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تلفظ پتہ چل جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو آپ یاد کر لیجئے، لکھ کے دیکھ لیجئے جیسا آپ کو بہتر لگے۔ الآتی، الآتی آئندہ آنے والا، بینہ، بینہ یعنی ظاہر کھلی ہوئی، الماضی گزشتہ، خادم، اب یہاں پر آخری حرف کی جو حرکت ہے یا اس پر جو تنوین آ رہی ہے اسے نہیں پڑھ رہے ہیں، خادم، خدمت گار یا نوکر کو خادم کہتے ہیں۔ خیاط، خیاط مطلب درزی۔ اس طرح زعلان، زا سے ہے زا، زعلان اس کا مطلب ہوتا ہے ناخوش یا ناراض۔ اسی طرح کسلان، کاہل یا سست، زعلان ناخوش یا ناراض، کسلان کاہل سست لیزی کو۔ اسی طرح لامع، لامع چمکدار کو کہتے ہیں۔ مجتہد یہ آپ جانتے تھے، محنتی یا چست کو کہتے ہیں، پھرتیلا۔ مشغول، مشغول یا مصروف یعنی جسے آپ بزی۔ معلم سکھانے والا، استاد۔ نجار، نجار بڑھئی، کارپینٹر۔ اور اس کے بعد حارہ، حارتن، حارہ محلہ۔ خباز، خباز نان بائی روٹی پکانے والا۔ تعبان تھکا ماندہ۔ اب آپ اس پیٹرن پہ الفاظ زعلان، کسلان، تعبان، تعبان تھکا ماندہ۔ شہر، شہر مہینہ، اردو والا یہ شہر نہ سمجھیے، شہر مہینہ۔ لاعب، لاعب کھیلنے والا، جیسے جالس کھڑے ہوئے کو جالس، قائم بیٹھے ہوئے کو کہتے تھے، ساجد سجدہ کرنے والا، طالب طلب کرنے والا۔ اسی طرح لاعب کھیلنے والا۔ مبسوط خوش دل، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مسند یعنی سہارا لگائے ہوئے، مسند سنتے ہیں آپ سب اردو میں، یہ مسند یعنی سہارا لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے۔ مظلم اندھیرا، اندھیرا کرنے والا، دونوں کے لیے آتا ہے، اندھیرے کو بھی مظلم اور اندھیرا کرنے والا کو بھی مظلم کہتے ہیں، یعنی مظلمن کو ہم مظلم پڑھ رہے ہیں۔ منیر یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا، روشن یا روشن کرنے والا۔ جی اب ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کریے، یہاں دو رہ گئے شاید، یہ آیا، ٹھیک ہے، آیا نشان یا قرآن کی آیت کو آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الجاری رواں، بہنے والا۔ اب رواں کوئی ندی رواں ہے، کوئی سال جو ہے وہ رواں ہے، چل رہا ہے، مہینہ رواں ہے، جاری ہے، وہاں پر آ گیا جاری ہے رواں کے۔ تو یہ تھی ووکیبلری، اس کو اچھی طرح سے آپ کو یاد کر لینا ہے، بار بار پڑھ کے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، کیونکہ ان پر بیسڈ اب آگے ایکسرسائزز آنے والی ہیں، اور ان ایکسرسائزز میں آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیسے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا خاص طور سے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھتے چلے گئے کہ ابھی ہم لوگ مرکب توصیفی پڑھ رہے ہیں، تو مرکب توصیفی آج جو فوکس جس بات کا ہے وہ کس پر ہے؟ تصغیر و تانیث پہ نہیں ہے، تعریف و تنکیر پر بھی نہیں، بلکہ آج پورا فوکس کس پر؟ عدد کے تعلق سے وحدت و جمع۔ تو وحدت و جمع کا جو آج انہوں نے کانسیپٹ ہم کو بتایا، جو کانسیپٹ ہم کو الحمدللہ پہلے بھی آپ سب جانتے تھے، اس کے تعلق سے ان کا ہمیں دھیان سے سمجھنا ہے۔ ون بائی ون ایک ایک کنسٹرکشن پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرتے چلیں گے۔ ووکیبلری آ گئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس کو ریوائز کریے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر مشق نمبر 4،
اب اب یہ المعلم الصالح، معلم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پڑھانے والا، ٹھیک ہے، استاد. تو یہاں پر یہ المعلم الصالح، یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی کہ دیکھیے المعلم اور ساتھ میں الصالح، صرف وحدت و جمع کے تعلق سے دیکھ لیں تو دونوں کو واحد رکھا گیا ہے، مطابقت کا پہلو. دوسری بات یہ کہ جو تعریف و تنکیر کے تعلق سے بات کریں تو دیکھیے دونوں جگہ لام تعریف آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حالت رفعی ہے، حالت رفع المعلم الصالح، تو سب اعتبار سے مطابقت. مرکب توصیفی کیا مطلب ہوا اس کا؟ نیک معلم، نیک استاد. المعلمتان الصالحتان، تو اس کا المعلمتان الصالحتان یعنی دو نیک استانیاں. اب معلمتانی، معلمہ کی ڈوئل، معلمہ اس کی واحد جو ہے وہ ہے المعلمہ. المعلمہ یا المعلمات، المعلمات اسی سے بنا وہ المعلمتانی، اور اس کی صفت آ گئی اس کے مطابق الصالحتانی. یہ بات آپ نے سمجھ لی، تو اس کا مطلب ہو گیا دو نیک استاد. اس کے بعد المعلمون الصالحون، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے الگ الگ کر رہے ہیں. المعلمون الصالحون، ٹھیک ہے. تو یہاں پر معلم کی یہ جمع مذکر، تو اونا ساؤنڈ ہے، اور ساتھ میں دیکھیے الصالحون صفت میں بھی اونا ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہے. یعنی تمام کے بارے میں آ گئی بات، دو سے زائد کی بات ہو گئی، جمع کی بات ہو گئی، یعنی سب نیک معلم، سب نیک استاد. اب آگے معلمات مجتہدات، معلمات مجتہدات، تو معلمات جمع ہے معلمہ کی، اور آگے اس کی صفت لائی جا رہی ہے مجتہدات. اور یہاں پر لاسٹ جو حرکت ہے وہ بھی دھیان سے پڑھی جا رہی ہے اسے میں. ہاں، یعنی یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ جیسے المعلمون الصالحون، عام طور سے ہم اب تک یہی پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن آپ اس میں المعلمون الصالحون بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی نون کی جو حرکت ہے آخری حرف کی، اسے اس حرکت کو اسکپ کیا جا سکتا ہے، ڈراپ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے، اونا ساؤنڈ کو کلیئرلی بتانا ہے، لہٰذا آپ نے پورا پڑھا المعلمون الصالحون اونا ساؤنڈ کو ظاہر کرتے ہوئے. اسی طریقے سے معلمات مجتہدات یا معلمات مجتہدات، اس بات کو سمجھتے چلیے. تو ہاں، تو اس کا مطلب ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات دھیان سے دیکھیے، لام تعریف یہاں بھی ہے، لام تعریف یہاں بھی، یعنی فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ، ان تینوں میں اگر آپ غور کریں تو لام تعریف ہے، لیکن یہاں آپ کو نہیں مل رہی ہے. جب یہاں نہیں مل رہی ہے تو اب آپ کو ترجمے میں کیا لے کر آنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نکرہ کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو ترجمے میں اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس کے عدد کے تعلق سے، عدد کے حساب سے، اس کے لحاظ سے ہم کبھی اس کے ساتھ لکھتے ہیں ایک، کوئی، ٹھیک ہے، یا کچھ. تو اب یہاں پر چونکہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، معلمات مجتہدات، اور لام تعریف نہیں ہے، تنکیر ہے یہاں پر، لہذا ہم کہیں گے کچھ محنتی معلمات، کچھ محنتی استانیہ، یہ بات ہو. تو یہاں پر کچھ کو دھیان میں رکھیے گا. اور یہ کچھ کیوں کی لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لام تعریف غائب ہے. اللیلۃ المظلمہ، مظلمہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ووکیبلری پہ جائیے. مسلم کا مطلب تھا اندھیرا یا اندھیرا کرنے والا، اسی مسلم سے بن گیا مظلمہ، اس کی مؤنث. یہاں پر لکھا ہے اللیلہ، لیل کے معنی آپ کو پتہ ہے رات، اور مسلمہ پتہ چل گیا یعنی اندھیری، اندھیرا سے اندھیری، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اندھیری رات. اب یہاں پر کوئی اندھیری رات نہیں لکھنا،
ایک اندھیری رات بھی نہیں بتانا، کیونکہ لام تعریف موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ترجمہ کرتے وقت دھیان میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قمرن اور پھر اس کے بعد منیرن، یہ را کے بعد آپ اس پر تنوین اور پھر آگے میم، اور وہ پھر تجوید کی قاعدے اپلائی نہیں کر کے ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں قمرن منیرن، یہ قمرن منیر۔ قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، اور منیر آپ نے پیچھے پڑھا ہے روشن یا روشن کرنے والا۔ تو یہاں پر چونکہ کنسٹرکشن آپ کو دیکھیے پھر وہی ہے کہ تنکیر ہے، تعریف نہیں۔ جب تنکیر ہے یعنی نکرہ ہے تو اس کا لحاظ کریں گے اس میں۔ تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ قمرن منیرن، یعنی روشن چاند، لیکن روشن چاند کے ساتھ ہم یہ بھی بولیں گے ایک روشن چاند، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے۔ اب یہاں پر ہے الشمس المنیرہ، شمس مؤنث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو صفت ہے اس کی وہ بھی مؤنث آ گئی، منیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مان لیجئے بالفرض اس کو ہم اس طرح بولیں الشمس المنیرہ، تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ المنیرہ اصل میں منیرتو ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الشمس یہ واحد اور اس کے ساتھ ساتھ مؤنث، تو اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی واحد مؤنث ہے۔ یہاں بھی لام تعریف، یہاں بھی لام تعریف، مطابقت، لہٰذا ہم ترجمے میں اس کا خیال رکھیں گے۔ شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، اور منیر کا مطلب روشن۔ تو اب یہاں پر ایک، جیسے وہاں لکھا تھا ایک روشن چاند، یہاں نہیں کہنا ایک روشن سورج، بلکہ آپ یہاں ڈائریکٹلی کہیں گے روشن سورج، یہ ہو۔ اسی طرح العینانی لامعتانی، ٹھیک ہے۔ اب الگ الگ پڑھیں گے اس کو۔ العینانی، عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ، اور لامع، پیچھے دیکھیے غور سے، اس ووکیبلری میں چلیے، لامع یہاں سے، تو یہ لامع اوپر آپ نے الف لام داخل کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ نے مؤنث بنایا۔ اگر آپ اس کو مؤنث بنائیں گے تو یہ بن جائے گا لامعہ، لامعہ۔ لامع کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، کوئی مذکر کوئی چیز شے ہے چمکدار، اور لامعہ یعنی کوئی مؤنث چمکدار، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لامعہ کے اوپر الف لام داخل کر دیے تو وہ بن گیا اللامعہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو اب آیا لفظ ڈرائیوڈ فارم میں وہ یہی ہے اللامعہ، لیکن اللامعہ اب آ کس کے ساتھ رہا ہے؟ موصوف کون ہے؟ العینان، اور وہ کون ہے؟ وہ ڈوئل ہے، یعنی یہ کیس ڈوئل کا ہے۔ جب ڈوئل کا ہے تو آپ دیکھیے آنی ساؤنڈ آپ کو دکھ رہی ہے، تو اللامعہ سے وہ بن گیا اللامعتانی۔ ترجمہ آپ کو کرنا ہے، ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ عینانی دو آنکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ لامعہ کا مطلب چمکدار، یعنی دو چمکدار آنکھیں۔ آگے السنۃ الماضیہ، ماضی کا مطلب پیچھے آپ نے پڑھا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے ماضی؟ وہی ہے یہ گزشتہ، پچھلا۔ تو اب یہاں پر السنۃ الماضیہ، سنہ چونکہ مؤنث ہے لہذا دیکھیے ماضیہ لے کر آیا، ماضی نہیں لے کے آئے، ماضیہ، یعنی تذکیر و تانیث کا خیال رکھا۔ تعریف و تنکیر والے چیپٹر کا بھی خیال رکھنا ہے ترجمے میں۔ تو اب اس کو آپ نے کیا، سنہ کا مطلب سال، السنہ برس، کیسا برس؟ گزشتہ برس۔ ایک گزشتہ برس یا کوئی گزشتہ برس نہیں کہہ سکتے، یہاں پر کہنا ہے نارملی گزشتہ برس، پچھلا سال۔ آگے الشہر الجاری، شہر کے معنی پیچھے آپ کو بتائے گئے ہیں، مہینے کے، شہر مہینہ، اور جاری کا مطلب آپ کو بتایا گیا ہے جو چیز رواں ہو۔ بہنے والا کا مفہوم تو یہاں نہیں آئے گا، یہاں پر رواں کا مفہوم آئے گا، رواں مطلب جو چل رہا ہے، کنٹینیویشن میں ہے۔ تو الشہر الجاری یعنی جاری یا رواں مہینہ۔ اور یہ بھی دیکھیے الف لام داخل ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے چلا کریے، اس پر غلطی نہ ہو۔ الانہار الجاریہ، اب نہر کی جو جمع ہے وہ انہار ہے، یہ بات پیچھے آپ نے پڑھی ہے، نہر سے انہار۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب کبھی جمع کا آ جائے معاملہ
तो फौरन देखना है कि वेदर इट इज प्लूरल और सिंगुलर या डुअल, ध्यान देना है। अगर प्लूरल है ये, तो ये देखना है कि साहब ये आकिल है या गैर आकिल। तो अनहार गैर आकिल, तो उसके साथ जो सिफत आ रही है देखिए वो वाहिद मुअन्नस लाई जा रही है। ठीक, गैर आकिल की जमा जब हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस होगी। तो जारी से जारिया बन गया, जैसे माजी से माजिया बन गया। तो अल अनहारुल जारिया या अल अनहारुल जारियतु, क्या मतलब हुआ कि बहने वाली कौन, साथ ही साथ अनहार नहरें। ठीक है, ये हो गया। हारातुन नजीफा, तो हारात, हारा, हारा महल्ला। ठीक है, हारा बोलता है लास्ट में, जब हम वक्फ कर रहे हैं तो वो हा में कन्वर्ट हो रहा है। तो हारा यानी महल्ला, और उसकी जमा जो है वो आज साउंड से क्या बन गई, हारात, हारातुन। नजीफा, नजीफ के माना आपको पता है पाक, या नजीफ सुथरे को कहते हैं, साफ, साफ को कहते हैं, साफ सुथरे को नजीफ, नजीफ से बना नजीफा। यानी आप क्या कहेंगे, अब यहाँ पर ये नकिरा कंस्ट्रक्शन, मैं आपको एन सर्कल कर दूं, देखिए ये नकिरा है, ये नकिरा है, बाकी आपको हर जगह लामे तारीफ मिल रहा है और इसमें भी। तो ये तीन में आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनमें तर्जुमा करते वक्त जो नकिरा की का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हारातुन नजीफा, अब जमा है तो हम कहेंगे कुछ, और सुथरे यानी साफ, और साथ में हारात यानी महल्ले, ये हो। उसके बाद आगे तर्जुमा आप करिए, और वोकेबलरी हमने बता दी, वो पार्ट हमने करके बता दिया, ये सामने लिखा हुआ है, इसमें इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। खैयात पीछे से देखिए, खैयात का मतलब क्या है, खैयाता उसकी मुअन्नस हो गई। ठीक है, इब्ना से इब्नतानी बन गया। ठीक है, रजुल से रजुलानी, जालान पीछे आप पढ़ चुके हैं, ताबान पीछे आपने देखा है, ताबान पढ़ लिया तो ताबाना पढ़ लिया, ताबाना पढ़ लिया तो ताबान ताबानतानी पढ़ लिया। सिनूना कहाँ आया था, सना। तो ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सारे आपके कंस्ट्रक्शंस हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। देखिए नंबर वन, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे सामने है खैयात। तो ठीक, ये यहाँ तक कितना समझ में आ गया, हारातुन नजीफा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब ये देखिए खैयातुन कसलानतुन। अब इसमें इसमें खैयात का मतलब क्या है, और कसलान, कसलान का मतलब पीछे आपको पता था, सुस्त को बोलते हैं, काहिल को बोलते हैं। ठीक है, और खैयात दर्जी को कहते हैं। अब एक मौसूफ दूसरे उसकी सिफत, दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपने प्रॉपर उसका तर्जुमा कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर नकिरा कंस्ट्रक्शन, एन सर्कल, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। तो खैयातुन कसलान, कसलाना या कसलानतुन। तो तो इसमें अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि मुअन्नस का जहां कुछ आ रहा है उसको समझिए। इसी तरह अल इब्नतानिल लाइबतानी, इब्ना मुअन्नस थी, तो लाइब से बन गया लाइबा, और लाइबा से बन गया लाइबतानी। तर्जुमा आपको करना है। इसी तरह इब्नतानी और ताबा नतानी, तो ताबान का मतलब, यहाँ से आइए और इसमें समझ लीजिए, ये देखिए ताबान थका मान। अब ताबान की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं वो आपको बनाना आनी चाहिए, जैसे मुअल्लिम से मुअल्लिमा बना लिया था, और फिर मुअल्लिम से मुअल्लिमानी, मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मौके महल के एतबार से इस्तेमाल किया उसको। इसी तरह मुअल्लिमा से मुअल्लिमतानी बना लिया, और फिर मुअल्लिमात बना लिया, मुअल्लिमात बन गया तो मुअल्लिमातुन और मुअल्लिमातिन बन गए। ऐसे ही आपको लाइब है, ताबान है, जालान है, कसलान है, इन सब के साथ भी यही काम करना है, और ध्यान से करना है समझते हुए करना। मुअल्लिम, ये होगी एक मिनट,
تو ہم ابھی اس کے آگے تقریباً 15-14 کوشچنس بھی ہیں اس بک میں، مطلب اسی چیپٹر میں، اور ایکسرسائز بھی. تو آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ اسے سالو کریں گے، اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ اس کا سلوشن اور پلس نئے جو کوشچنس آئیں گے ان کے آنسر ہم لوگ تلاش کر کے لکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک ایکسرسائز اور اہم آنے والی. تو یہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر کے رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.